أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اہدی، یہ ہدایت کے لفظ سے امر کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہے آپ ہمیں ہدایت دیجئے، آپ ہمیں ہدایت دیجئے، یا آپ ہمیں چلائیے، آپ چلائیے، آپ ہدایت دیجئے. آگے نا، یہ الگ ضمیر ہے، اس کا معنی ہے ہم. اہدنا، ہمیں ہدایت دیجئے، اہدنا، ہمیں ہدایت دیجئے. الصراط، الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو، طریقے کو. المستقیم، مستقیم کہتے ہیں سیدھا. ایسی چیز جس میں کسی قسم کا ٹیڑھ پن نہ ہو، کسی قسم کی کجی نہ ہو، موڑ نہ ہو. الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، یعنی ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہو. آپ ہمیں اس پر چلائیں یا آپ ہمیں اس کی ہدایت دیں. اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیں، آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں. اہدی، آپ ہدایت دیں، نا، ہمیں، صراط، راستہ، المستقیم، سیدھا. الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی. اہدنا، آپ ہمیں ہدایت دیں یا آپ ہمیں چلائیں. الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر.
ہدایت کیا چیز ہے جو کہا جا رہا ہے اہدنا، آپ ہمیں ہدایت دیجئے؟ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی کی مقصود کی طرف، اس کی مطلوبہ چیز کی طرف رہنمائی کرنا مہربانی کے ساتھ، کسی کی مطلوبہ چیز کی طرف رہنمائی مہربانی کے ساتھ کرنا، شفقت کے ساتھ کرنا، یہ ہدایت کا خلاصہ ہے۔ کوئی آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے، سمجھنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کو شفقت سے، محبت سے پیش آئیں اور اس کو راستہ یا اس کام کا طریقہ بتلائیں، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ ورنہ بعض اوقات آدمی کسی کو اس کے مطلب کی بات بتاتا ہے، اس کے سوال کا جواب دیتا ہے، لیکن اس میں غصے کا پہلو پایا جا رہا ہوتا ہے جواب دیتے ہوئے، یا ناراضگی کا پہلو پایا جا رہا ہوتا ہے، ناپسندیدگی والی بات پائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ہدایت کا جو خاصہ ہے وہ یہ کہ اس کو ایک تو اس کی جو مطلوبہ چیز ہے اس کی طرف رہنمائی دینی ہے، پوری پوری رہنمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس پر شفقت اور محبت بھی ہو۔ تو شفقت اور محبت کے ساتھ جو رہنمائی ہوگی اس کو کہا جاتا ہے ہدایت۔ تو کہا جا رہا ہے اہدنا، اے اللہ آپ ہمیں پیار اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، لطف و مہربانی کے ساتھ ہدایت دیجیے۔ دنیاوی زندگی میں بہت سارے معاملات آتے ہیں، انسان جہاں پہ صحیح اور غلط کا، اچھائی اور برائی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، تو انسان کہہ رہا ہے اللہ تعالی سے، جب اس نے اللہ تعالی کی عبادت کا اقرار کیا اور پھر اللہ تعالی سے مدد طلب کی، تو مدد طلب کرنے کے فوراً بعد کہہ رہا ہے اہدنا، اے اللہ آپ ہمیں دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں رہنمائی دیتے رہے، رہنمائی فراہم کرتے رہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں رہنمائی فراہم کرتے رہیں۔ غور کیا جائے تو یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ظاہر ہے ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو نہ جانے کیسے کیسے طریقوں پر اور کن کن اعمال میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر آپ اگر غور کریں تو ہم مسلمانوں میں کتنے جماعتیں اور کس کس قسم کی ذہن کے افراد ہیں۔ تو
یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے کر اس کو جو اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ راستہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کو چلا دے، تاکہ وہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال کر کے جو آخرت والی زندگی ہے اس کو کامیاب بنا لے۔ تو دیکھا جائے تو ہدایت سیدھے راستے کی یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بالکل شروع میں انسان سے یہ دعا کروائی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجئے۔ پھر یہ جو ہدایت ہے اس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ کسی نے آپ سے راستہ پوچھا، آپ اس کو صرف راستہ بتلا دیں، یہ بھی ہدایت ہے۔ اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ کسی نے آپ سے راستہ پوچھا اور آپ اس کو پکڑیں اور کہیں یہ دیکھو یہ سیدھا راستہ آپ کو فلاں جگہ پہ لے جائے گا، یعنی صرف آپ نے راستہ بتایا نہیں بلکہ اس کو راستہ بھی دکھلا دیا کہ جس جگہ کا آپ سوال کر رہے ہیں یہ راستہ آپ کو وہاں پہ پہنچا دے گا۔ اور تیسری صورت کسی کو ہدایت دینے کی یہ بھی ہے کہ اس کی انگلی پکڑ کر اس کو منزل مقصود پر پہنچایا جائے، اس کو منزل مقصود پر پہنچا دیا جائے۔ جیسے بچوں کو کیا جاتا ہے کہ ان کو آدمی ساتھ ساتھ پکڑ کے تو جہاں پہ چاہتا ہے وہاں لے جاتا ہے، اسی طرح بوڑھوں کو کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں ہدایت دیجئے، تو اس ہدایت میں ہدایت کے یہ تینوں درجات آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی کسی کی رہنمائی فرما دے تو اس میں یہ سارے کے سارے ہدایت کے درجات شامل ہیں۔ اب یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ظاہر ہے جو شخص قرآن پاک پڑھے گا تو عام طور پر وہ مسلمان ہی ہوگا، تو اب جیسے ہی وہ قرآن پاک شروع کر رہا ہے ظاہر ہے دین اسلام پر چلنا، قرآن پاک پڑھنا یہ ہدایت ہی ہے۔ تو اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جو شخص پہلے ہی ہدایت پر ہے، پہلے ہی اسلامی تعلیمات کو قبول کر رہا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس سے یہ دعا کروائی جا رہی ہے کہ اے اللہ آپ ہمیں ہدایت دیجئے سیدھے راستے کی۔ تو جو پہلے ہی ہدایت پر ہے اس سے دعا کروانا سیدھے راستے کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی یہ ہمیں سبق دیا، اور قرآن پاک کی دوسری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایک ہے ابتدائی طور پر ہدایت کا ملنا، رہنمائی کا ملنا، اور ایک ہے جب آپ کو رہنمائی مل گئی، راستے کا پتہ چل گیا تو آپ اس راستے پر جمے رہیں، اس راستے پر چلتے رہیں، اس راستے کو چھوڑے نہ، اس راستے سے دائیں بائیں بھٹک نہ جائیں۔ تو یہ دونوں چیزیں
اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلی بات کہ ہم اس ہدایت کے راستے پر، ہدایت والی پٹری پر، سیدھی پٹری پر چڑھ جائیں، اور دوسرا پھر وہ جو سیدھی پٹری ہے، سیدھا راستہ ہے، اس سے ہم ہٹے نہ، دائیں بائیں اس سے ہم اتر نہ جائیں۔ تو ان دونوں چیزوں کی اہمیت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے دعا کروا کے ان سے یہ دعا کروا رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو آپ نے ہمیں دین اسلام کی روشنی عطا کی ہے، یہ قرآن پاک کی جو آپ نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے، اس ہدایت پر ہمیں استقامت عطا فرما، اس ہدایت پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ہمیں سکھلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، آپ نہ ہٹائیے، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد، یعنی جب آپ نے ہمیں ہدایت عطا کر دی تو اس کے بعد اس ہدایت سے ہمیں ہٹائیے نہ۔ یہ نہ ہو کہ ہم ہدایت والے راستے پر آ کر پھر اس راستے کو چھوڑ جائیں۔ اور فرمایا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، یہ مستقل قرآن پاک نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کیجیے، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ تو اهدنا الصراط المستقیم، اس میں بھی ہمیں یہی سکھلایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالی ہدایت عطا فرما دیں تو اب اس ہدایت پر پختہ رہنا، اس ہدایت پر جمے رہنا، یہ بھی ہماری ضرورت ہے، اور اس ہدایت پر جمے رہنے کی، پختہ رہنے کی انسان اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتا رہے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور حروف، جیسے میں کل بھی حروف آپ کو سمجھا رہا تھا، وہ ذکر نہیں کیے، کہ جیسے الہ ہے، با کا لفظ ہے، یا علا کا لفظ ہے، ایسا کوئی حرف اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ذکر نہیں کیا، بس اہدنا الصراط المستقیم سیدھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر طرح کی ہدایت، صرف ہدایت ہی نہیں، ہدایت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ہدایت پر اطمینان بھی عطا فرما، انسان کا دل بھی مطمئن ہو جائے، مختلف قسم کے وہموں میں، شکوک و شبہات میں انسان نہ پڑے، تو ہمیں اس پر ہدایت پر اطمینان بھی عطا فرما۔ اور پھر بعض اوقات اطمینان بھی ہو گیا تو انسان کو شوق نہیں ہوتا، تو اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ ہمیں شوق بھی عطا فرما۔ تو استقامت، شوق و ذوق اور اطمینان، ان ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں سمو دی ہیں کہ انسان پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قواعد ہیں لغت عرب کے، ان تمام کا خیال رکھتے ہوئے یہ چیز صرف ایک جملہ اہدی، آپ ہمیں اہدنا، آپ ہمیں ہدایت دیجئے، اس میں یہ ساری باتیں آ گئی، ہدایت بھی دیجئے، اور شفقت اور پیار محبت سے ہدایت دیجئے، اور پھر شوق اور رغبت بھی ہمیں اس میں رکھیے، اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیجئے۔ صراط کا مطلب راستہ، مستقیم کا مطلب سیدھا، سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے۔ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کہتے ہیں
ऐसा रास्ता जो जिसमें किसी किस्म का टेढ़ापन ना हो, इफरातो तफरीत ना हो, कहीं मोड़ ना हो, सीधा रास्ता। और यहां पर सिरात मुस्तकीम से मुराद दीन इस्लाम का रास्ता है। सिरात मुस्तकीम से मुराद यहां पे दीन इस्लाम का रास्ता है। हजरत इमाम अबू जाफर बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर तबरी आपने लिखी है। आप फरमाते हैं कि सिरात मुस्तकीम उस रास्ते को कहते हैं जिसमें 5 बातें पाई जाए। नंबर 1, वो रास्ता सीधा हो, बिल्कुल सीधा हो। नंबर 2, वो रास्ता मकसद तक पहुंचाने वाला हो, मकसूद तक पहुंचाने वाला रास्ता हो। और नंबर 3, वो रास्ता नजदीक भी हो, वो रास्ता नजदीक भी हो। और नंबर 4, वो रास्ता वसी और कुशादा हो। और नंबर 5, मकसूद तक पहुंचने के लिए उसके अलावा कोई और रास्ता ना हो। तो ये जो दीन इस्लाम है, इसमें ये सारी की सारी बातें पाई जाती हैं। इसीलिए कहा गया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि आप हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दीजिए, यानी ऐसा रास्ता जो सीधा भी हो, मकसद तक पहुंचाने वाला भी हो, सबसे ज्यादा नजदीक भी हो, वसी और कुशादा हो, मकसद तक पहुंचने के लिए उसके अलावा कोई और रास्ता ना हो। तो दीन इस्लाम ऐसा ही है कि बिल्कुल सीधा दीन है, और इसके जरिए हम जो मकसूद है अल्लाह की रजा, उस तक पहुंचेंगे। सबसे ज्यादा नजदीक हो, यही नजदीकी रास्ता है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब आखिरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी आने वाला नहीं है। वसी और कुशादा हो कि ये जो दीन अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, दीन की और दुनिया की जितनी चीजें हैं, अल्लाह ताला ने इसमें वो हमें वो सारी की सारी सिखा दी हैं, बयान कर दी हैं। तो और इसके जरिए जो मकसद तक पहुंचना है, यानी अल्लाह ताला की रजा तक पहुंचना, इसके अलावा इस वक्त कोई और रास्ता नहीं है अल्लाह ताला की रजा तक पहुंचने के लिए। हमारे जामिया अशरफिया लाहौर के शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा है कि अल्लाह ताला ने ये जो दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये ऐसी दुआ है जिसको अल्लाह ताला ने, जो मुसलमान है उसके लिए हर हाल में अल्लाह ताला ने इस दुआ को पसंद किया है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की ये दुआ ऐसी दुआ है जिसे अल्लाह ताला ने मुसलमान के लिए हर हालत में पसंद किया है। क्यों? इसलिए कि जो मुसलमानों को कहा गया कि असल कामयाबी क्या है, आखिरत की कामयाबी है। और आखिरत की कामयाबी क्या है? वो इस सिरात मुस्तकीम पर मौकूफ है। और वो सिरात मुस्तकीम क्या है? जो इंसान को जन्नत की तरफ ले जाने वाला है। इसी तरह जब गौर किया जाए तो ये जो दुनिया है, इसमें जितने भी काम हैं, जितने भी उमूर हैं, जितनी भी चीजें हैं, तो इनमें इंसान तभी कामयाब होता है अपने तमाम कामों में जब वो उन जराए को इख्तियार कर ले जिन जराए के जरिए उस काम को तकमील तक पहुंचना है। अगर वो उन जराए को इख्तियार करेगा तो उसकी कामयाबी यकीनी है। अगर वो उन जराए को इख्तियार नहीं करेगा तो फिर उसमें नाकामी का शुबा रहता है। तो इसी तरह ये जो हमें अल्लाह ताला की
رضا کے حصول کے راستے پر چل رہے ہیں، تو اس اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ اس پر چلے بغیر، صراط مستقیم پر یعنی دین اسلام پر چلے بغیر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین کے بالکل ابتدا میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کیجئے، صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ اس پر ہمیں ثابت قدمی بھی عطا کیجئے، اس پر ذوق اور شوق بھی عطا کیجئے، اور اس پر ہمیں اطمینان بھی عطا کیجئے۔ آگے صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے والی 2 آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے مختصراً بیان کیا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کو صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب سے گزارش ہے کہ اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ کل سوالات کچھ ساتھیوں کے رہ گئے تھے، تو اس لیے میں نے کہا کہ آج آپ کے جو سوالات ہیں وہ کر لیے جائیں۔ جی، مردوں کی جانب سے اگر کوئی ساتھی سوال کرنا چاہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ گوگل ڈرائیو پر آپ کی حاضری شیٹ بھی ہے، اور جو متعلقہ کتابیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو ہمارے مستند حضرات کی لکھی ہوئی تفاسیر ہیں ان میں سے چند وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کے مطابق آپ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے ہماری روزانہ کی یہ بھی اپلوڈ کی جاتی ہے، اس کو بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی جو بھی متعلقہ چیزیں ساری وہاں پہ گوگل ڈرائیو پہ ہوتی ہیں، تو آپ حضرات وہ کیا وہاں سے مدد لے سکتے ہیں۔ باقی یہ مردوں والے گروپ میں ایک خاتون تشریف لائی ہیں، بہرحال اگر یہ مرد ہیں تو انہیں میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنا مردوں والا نام استعمال کریں، اور اگر یہ خاتون ہے تو ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے جو خواتین والا گروپ ہے اس میں ایڈ ہوں، اور ادھر سے ہی آپ شریک ہوں، تاکہ جو نظم و ضبط ہے وہ ہمارا برقرار رہے۔ خواتین سے میں گزارش کروں گا کوئی سوال کرنا ہو تو میں حاضر ہوں، سوال کیجئے، مردوں کی طرف سے کوئی سوال نہیں آ رہا۔
دیکھیں، کوئی جو آپ نے سوال کیا ہے سجدہ صحف کے بارے میں کہ نماز میں آپ نے غلطی سے سلام پھیر دیا جبکہ آپ کی ابھی نماز رہ رہی ہے، یا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے سجدہ صحف کرنا ہے، تو اگر تو آپ کی ایک رکعت 2 رکعتیں رہ رہی ہیں اور غلطی سے آپ پہلے ہی سلام پھیر چکے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی عربی زبان کی دعا کے علاوہ، جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا استغفر اللہ، جو ذکر والی باتیں ہیں، ان کے علاوہ آپ نے کوئی کلام نہیں کیا، نہ عربی زبان میں، نہ اردو میں، نہ پنجابی میں، تو اچھا، یہ اگر کلاس ختم ہو جائے تو میں یہاں پہ موجود ہوں، آپ حضرات دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب آپ نے کوئی کلام نہیں کیا، نہ عربی میں نہ اردو میں، تو پھر آپ وہیں سے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنا رخ پھیرا نہ ہو، صرف قبلے کی طرف ہو، اس سے آپ نے اپنا رخ پھیرا نہ ہو۔ تو 19-20 چلتی ہے، ہلکا پھلکا دائیں بائیں رخ ہو گیا تو اس کی خیر ہے، لیکن بالکل قبلے سے رخ پھر گیا ہو تو پھر نہیں، بس آپ کا رخ سیدھا ہے، آپ نے بس اپنی بیٹھنے کی حیت اگر تبدیل کی ہے، تو ایسی صورت میں آپ دوبارہ کھڑے ہو کے اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ کب؟ جب آپ نے